معاشرے کا اہم حصہ ڈاکٹر حضرات ہیں۔ ڈاکٹروں کے رویے کیا ہیں، مریضوں کے ساتھ معاشرے میں ان کا اہم کردار کیا ہے، وہ کتنے اہم ہیں، اور اگر وہ نیک نیتی سے اور خلوص کے ساتھ یہ خدمت کریں تو کتنی فضیلت ہے ان کی۔ ہر فرد کا ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، کبھی نہ کبھی گاہے بگاہے ان کے پاس جانا پڑتا ہی ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، تو دوائی تو ایک ہیلہ ہے، شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن اصل رویہ جو ہے ڈاکٹر کا، یہ اگر اچھا ہو جائے تو یہ مریضوں کا بہت بھلا ہو جائے۔ خدمت خلق جو ہے اس کو نوافل کے اوپر ترجیح ہے۔ اس اعتبار سے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے لیے جنت بہت ہی آسان ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت انسانوں کے اوپر صرف اس لیے رحم فرمائے گا اور اس لیے ان کی بخشش فرمائے گا کہ یہ بندہ دنیا میں میرے بندوں کے اوپر رحم کیا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے بی میڈیا سے حاضر ہوں سعید فاروقی۔ آج ہم گفتگو کریں گے، معاشرے کا اہم حصہ ڈاکٹر حضرات ہیں، اور ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ضرورت ضرور پڑتی ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مریض، کوئی ایسا فرد، اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے سامنے ان کو جانا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت معاشرے میں ڈاکٹروں کے رویے کیا ہیں، مریضوں کے ساتھ معاشرے میں ان کا اہم کردار کیا ہے، وہ کتنے اہم ہیں، اور اگر وہ نیک نیتی سے اور خلوص کے ساتھ یہ خدمت کریں تو کتنی فضیلت ہے ان کی۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج اپنے معزز مہمانوں سے۔ جناب حافظ عاطف صاحب اور محمد بلال بٹ صاحب تشریف فرما ہے۔ تو شیخ صاحب، پہلے تو فضیلت بتائیں کہ مریض کی عیادت، تیمارداری، خدمت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ سعید صاحب۔ بلا شبہ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع، اور اس وقت معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے۔ جی، جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ جو کسی ایک انسان کی زندگی کو بچاتا ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی کہ جس کی ساتھ شفا نازل نہ فرمائی ہو۔ عیادت کی بات آپ نے خود اپنے انٹرو میں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی تیمارداری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر حضرات جو ہے یہ بلا شبہ اس معاشرے کا ایک بڑا ہی اہم جز ہے۔ ہر فرد کا ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، کبھی نہ کبھی گاہے بگاہے ان کے پاس جانا پڑتا ہی ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز حضرات ہیں جو بڑے ہی رحم دل ہیں اور بڑی رحم دلی کے ساتھ مریضوں سے پیش آتے ہیں، اور بلا شبہ اگر کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کا رویہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں پہ ایک مولوی صاحب کے لیے فالو کرنا ضروری ہے، جہاں پہ تاجر کے لیے فالو کرنا ضروری ہے، وہیں پہ ڈاکٹر حضرات کے لیے آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ملاقات کے کچھ آداب بیان فرمائے۔ ان آداب میں سے ایک انتہائی ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی مسلمان سے ملیں تو آپ اس کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں۔ تو ڈاکٹر حضرات کو بھی اس اصول کو فالو کرتے ہوئے مریضوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اور مسکراتے چہرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جو ڈاکٹرز مریضوں کو اس انداز میں ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کا رویہ اچھا ہوتا ہے، تو بہت سارے مریض ڈاکٹر کے اس رویے کی وجہ سے تندرست ہو جاتے ہیں۔ جب ڈاکٹر اس رویے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، مریض جب اپنے دل کی بات کرتا ہے، تو بلا شبہ مریض بہت ہی ذہنی حد تک مطمئن ہونے کے بعد پھر وہ واپس گھر کو پلٹتا ہے۔ دوائی تو ایک ہیلہ ہے، کیونکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، تو دوائی تو ایک ہیلہ ہے، شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن اصل رویہ جو ہے ڈاکٹر کا، یہ اگر اچھا ہو جائے تو یہ مریضوں کا بہت بھلا ہو جائے۔ تو لہذا یہ ایک ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ ہے کہ جو بڑا ہی اہم ہے، اور اگر یہ پیشہ، یہ لوگ اگر صحیح معنوں میں خدا ترس اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں تو ان کے لیے جنت کا حصول بہت ہی آسان ہے۔
آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ان کا جو رویہ ہے یہ مریض کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. مریض ہر بات اپنی بیماری کی وجہ سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوال بھی کرتا ہے، اور وہ سوال ہوتے ہیں جو فضول بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیماری کی بعض دفعہ بیماری طویل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ سائیکی سا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر حضرات وہاں پہ صبر کریں اور ان کی بات کو سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی بائک کوئی سائیکل خراب ہو گیا، آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں، جب تک اس کو پوری بات نہیں سنا دیتے اور وہ مکینک آپ کی بات سنے بغیر ہی شروع کر دے صحیح کرنا، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے. اسی طریقے سے مریض چاہتا ہے ڈاکٹر پہلے مجھے سنیں، اس کو پورا سنیں. سرکاری ہسپتالوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں پورا، جلدی جلدی اس کو کوگی مارتے ہیں، جاؤ جی لے جاؤ. تو پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر اچھی لفظ بول دیتا ہے نا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ الفاظ ڈاکٹر کے بار بار جا کر گھر میں کوڈ بھی کرتا ہے. ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یعنی وہ لفظ جو ہیں وہ ایک صدقہ جاریہ بھی بن جاتے ہیں ڈاکٹر کے اگر اچھے ہوں. اور اسی طریقے سے جو آپ نے تیمارداری کی بات کی ہے کہ ایک دوسری حدیث بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیمارداری کے لیے جاتا ہے گویا اس طرح جنت کے پھل چنتا ہے. اگر وہ نیت خالص کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ میں نے یہ خدمت کرنی، خدمت کا جذبہ ہو، پیسے تو آٹومیٹکلی آ ہی رہے ہیں ان کو. 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے وہ جنت کے پھلوں میں ہیں. یہ صرف نیت بدلنے کی ضرورت ہے. بلال صاحب آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ شریعت کے اندر مریضوں کی خدمت کے حوالے سے کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح صاحب، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے لیے جنت بہت آسان ہے. اگر ایک عورت اپنے فرائض پورے کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری میں 4 دیواری میں زندگی گزار دیتی ہے تو جنت کے ہر دروازے سے اسے پکارا جائے گا. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی جنت کمانا بہت ہی آسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا بھی بہت ہی خوشگوار ہے. دیکھیے، ایک ڈاکٹر جو ہے اگر وہ صرف فرائض پورے کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شعبے کے اندر خدمت خلق کے جذبے سے کام کرے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں فرائض کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ برتری حاصل ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے 1 مہینہ مسجد النبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کر کے واپس آ جاؤں، تو میں اس کام کو زیادہ پسند کروں گا. یعنی خدمت خلق جو ہے اس کو نوافل کے اوپر ترجیح ہے. اس اعتبار سے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے لیے جنت بہت ہی آسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں اس بات کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت انسانوں کے اوپر صرف اس لیے رحم فرمائے گا اور اس لیے ان کی بخشش فرمائے گا کہ یہ بندہ دنیا میں میرے بندوں کے اوپر رحم کیا کرتا تھا، یہ میرے بندوں کے اوپر نرمی کیا کرتا تھا، تو میں رب العالمین ہو کے اس کے اوپر نرمی نہ کروں، اس کے اوپر رحم نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہی بندوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا کہ وہ اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرتے تھے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جس انسان نے سورہ مائدہ میں کہ جس انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. تو اس اعتبار سے ڈاکٹر حضرات کا جو شعبہ ہے یہ انتہائی بہترین شعبہ ہے، لیکن اگر اس کو اسلامی اصول و ضوابط کے ساتھ رہ کر پورا کیا جائے تو. وہ بھی حدیث ہے نا کہ وہ راہی تھا، اس نے دیکھا ایک جانور ہے کسی بھی قسم کا، اس کو اس نے پانی پلایا اس نظر سے اور اس نظریے سے کہ اس کی جان بچ جائے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. وہ خاتون ہے، مرد ہے، دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، تو اس کو معاف کر دی. یہ تو انسان ہے، انسان کی جان. یہاں سرکاری ہاسپٹل میں اکثر یہ ہوتا ہے یا پرائیویٹ میں کہ پہلے فیس ادا کریں پھر اس کی جان بچائیں گے. آپ اس نیت سے بھی بعض اوقات ہے ڈاکٹر حضرات کو چاہیے کہ پہلے اس کی جان بچائیں، بعد میں جو بھی آپ سلسلے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا جب انسان بچ جائے گا. لہذا جانوروں سے انسان تو کہیں افضل ہے، اس کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے.
آپ کی بات سے مجھے یاد ہے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کوئی آپریشن جو ہے بغیر وضو کے نہیں کیا ہے، پہلے دعا کرتے ہیں، پھر دعا کرنے کے بعد صدقہ کرتے ہیں تاکہ یہاں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور ان کے والدین والدہ خاص طور پہ زندہ تھیں تب تک ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم روزانہ والدہ سے اجازت اور دعا کا کہہ کے آتے تھے کہ ہمارے لیے کامیابی کی دعا کریں، لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح ہم پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، وہ اسلام آباد کے بہت بڑے ہاسپٹل میں نیورو سرجن ہیں، اور وہ اس میں پہلے فوج میں رہے ہیں، ڈاکٹر بہت پائے کے ڈاکٹر ہیں. تو ان کے اسسٹنٹ تھے، جاننے والے ساتھ تھے، انہوں نے کہا یہ آج بھی اتنی مائنس سی فیس لیتے ہیں. ان کو کتنی بار کتنے لوگوں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا یہ معیار نہیں، کم از کم 5,000 ہونی چاہیے، تو ان کی 500 سے بھی کم ہے ماشاء اللہ. اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں اس لیے یہ کم رکھی ہے کہ نیورو کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک ڈاکٹر بہت کم ہے اور بڑی مہنگی ہوتی ہے، افورڈ نہیں کرتے، پھر میں خدمت کے لیے بیٹھا ہوں ماشاء اللہ. تو ایسے لوگ موجود ہیں. پلس شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی آپ کے تجربات کیا ہیں؟ جی میرا تجربہ بھی اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ درخیز تو نہیں ہے. چند ڈاکٹرز ایسے ہیں ہمارے علاقے کے اندر بھی، ایسے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ہم تو کبھی کوئی مسئلہ بنے، کبھی گلے کا، کبھی بخار کا، تو اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے، ہم ان سے نماز پڑھ کے پوچھ لیتے ہیں جی ہمارا یہ پرابلم ہے، پاس ان کا کلینک ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کلینک پہ آئیں اور دوائی لے لیں. جو بھی ان کو نشانی بتائیں وہ اس کے مطابق دوائی تجویز کر دیتے ہیں، ہم وہ دوائی لیتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے فرق پڑ جاتا ہے. اور وہ خود بھی، وہ ڈاکٹر صاحب ان کے پاس کوئی دوائی لینے کے لیے جاتا ہے نا، تو عام عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے فائل پیشنٹ، جس کے ہاتھ میں فائل تھما دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مستقل پیشنٹ اسی ڈاکٹر کا ہے. تو ڈاکٹر حضرات بہت ساری ایسی دوائیاں تجویز کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ مستقل طور پہ پیشنٹ بن جاتا ہے اور مستقل طور پہ پھر وہ انہیں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے اور یہ معاملہ چلتا ہے. لیکن ہم نے ان کے پاس یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی دوائی لینے کے لیے جاتا ہے، ایک مرتبہ ایک دن کی دوائی لی ہے، فرق پڑ گیا، دوسری مرتبہ دوائی لی، فرق پڑ گیا، پھر وہ آگے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہے، ہم نے خود ایسے تجربہ ہوا ہے، ہم نے پوچھا جی اب اس کے مزید ہمیں 2 دن کی دوائی دے دیں. کہتے ہیں اب آپ ٹھیک ہے، آپ کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہے، آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ ٹھیک ہیں. یا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کی دوائی دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ میڈیکل سٹور کی دوائی لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو دوبارہ مسئلہ بنے تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ آپ جائیں اور میڈیکل سٹور کی یہ آپ دوائی لے لیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح ایک ہمارے ڈاکٹر، آپ نے سرکاری ہاسپٹل کا بتایا، ہمارے بچوں کے ڈاکٹر ہیں، تو عمومی طور پہ یہ مشہور ہے کہ او پی ڈی میں ڈاکٹر حضرات بچوں کو یا مریضوں کو وقت نہیں دیتے، اور یہ اکثر طور پہ ہوتا ہے، 99% یہ ہوتا ہے. تو لیکن ہم نے ان ڈاکٹر صاحب کا یہ تجربہ کیا ہے، ہم نے ان کو 10 روپے کی پرچی پہ بھی چیک کروایا اور ان کو 800 روپے یا 1000 روپے پرائیویٹ کلینک پہ بھی چیک کروایا. ان کے چیک کرنے کے اندر کہیں پہ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ ہوا ہے کہ رات کو جب ہم ایمرجنسی ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں دکھاتے ہیں تو دوائی لکھ دیتے ہیں. دوائی لکھنے کے بعد وہ انہوں نے کہا جی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے صبح 10 روپے پرچی میں فلاں جگہ پہ چیک کروا دیں. تو یعنی کہ بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، اور بعض ڈاکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک پرائیویٹ کلینک پہ ایک اہم ڈاکٹر کو دکھایا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور ایک سرکاری ہاسپٹل کا MS تھا. تو اس کو چیک کروایا تو یقین جانے جب چیک کروانے کے لیے گئے ہیں تو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا. ہم فائلیں اٹھائے، ایکس رے اٹھائے، ان کے پاس پہنچے، وہ اپنے موبائل میں دیکھ رہا ہے اور اس نے صرف ایک نظر کاغذوں کو دیکھی اور کہا جی آپ کو کس نے کہا تھا یہ کام کریں، آپ ایسا کریں، آپ یہ ٹیسٹ کروائیں اور یہ ایکس رے کروا کے آپ مجھ کو چیک کروائیں. بات سنی نہیں ہے، بات سنی نہیں اور یہ لکھ دیا. اس کے بعد کیا ہوا، 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد، شاید مجھے اب یاد نہیں ہے کہ ہم وہ ایکسرا لے کے ان کے پاس گئے، رپورٹ لے کے گئے چیک کروانے کے لیے. تو ان کے اٹینڈنٹ نے کہا جی آپ ڈاکٹر صاحب کی 2000 روپیہ فیس بھریں گے تو وہ آپ کے ٹیسٹ دیکھیں گے، ورنہ وہ بھی نہیں دیکھیں گے. یعنی کہ ایک طرف ڈاکٹر کا رویہ یہ ہے اور ایک طرف وہ ڈاکٹر بھی ہیں جو اللہ والے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. اور جس ڈاکٹر صاحب کی بات میں نے پہلے کی ہے، سرکاری جاب اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی
کہ میں وہاں پہ فل ٹائم جو ہے وہ اب دے نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ 6 گھنٹے کا جو ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے، بہت سارے ڈاکٹر جاتے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے حاضری لگائی، کام کیا اور اٹھ کے واپس پرائیویٹ کلینک پہ وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سرکاری جاب اس وجہ سے چھوڑ دی کہ اب میں مکمل ڈیوٹی وہاں پہ نہیں دے سکتا، لہذا اب وہ تنخواہ مجھے لینے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا وہاں پہ ریزائن کیا اور اپنے پرائیویٹ کلینک پہ وہ اس کو جوائن کرتے ہیں۔ یہ میڈیسن کی آپ نے بات کی نا، ہمارا وہ ایک فری ڈسپینسری ہاسپٹل میڈیکل سینٹر علمو آگئی اسلامک سینٹر، وہاں پہ ہمیں تو یہ تجربہ ہوتا ہے پچھلے تقریباً 15-20 دنوں میں ایک تجربہ نیا ہوا ہے، یہ غور میں نے اب کیا شاید، یہ کہ بہت سارے لوگوں نے اتنی میڈیسن جو ہے نا وہ ڈسپینسری میں یہ رکھ دی مریضوں کو دے دی۔ ان سے جب پوچھا یہ کیا ہے، یہ ہمارا مریض سے ڈاکٹر نے یہ لکھ دی، یہ ایکسٹرا ہے، وہ بعد میں ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں، وہ مہنگی ترین دوائیاں ہیں، وہ 3 دن کھانے کے بعد وہ موافق نہیں، پہلے وہ لکھ دیتے ہیں جی 5 دن کی 10 دن کی، یہ لے لیں ابھی لے لیں، اور بعد میں وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے یہ کسی کام نہیں ہے، یہ یا وہ ہارٹ کی ہیں یا وہ شوگر کی ہیں، اس طرح کی، یعنی کہ یہ ایک ایکسٹرا یہ خرچ ہوتا ہے۔ بلال صاحب، آپ کے جو تجربات ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کے رویے کے تلخ تجربات ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح صاحب، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، بہرحال اچھے لوگ موجود ہیں تو دنیا قائم ہے، لیکن میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے، اور آپ دونوں ماشاءاللہ علماء اکرام میری اس بات کی انشاءاللہ تائید ہی کریں گے کہ ڈاکٹر کے لیے کسی قسم کا بھی کسی طرح کا بھی کمیشن لینا جو ہے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کمیشن بالکل حرام۔ یعنی ڈاکٹر یہ سوچے ہی نہ کہ میں اس طرح سے کر کے یا اس طرح سے کر کے یا اس طرح سے اوپر نیچے کر کے کمیشن کی کوئی جائز صورت بن سکتی ہے، نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ڈاکٹر کمیشن لے گا اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ مریض کے اوپر پڑے گا، وہ کمیشن مریض کی جیب سے ہی دیا جائے گا، اور اس ڈاکٹر کی ڈاکٹری کا کیا فائدہ جو مریض کو بیچارے کو اور لاچار کر دے اور مریض بنا دے اور مریض کے اوپر اور بوجھ ڈال دے۔ ڈاکٹر کا تو کام ہے کہ مریض اس کے پاس آیا ہے تو اس سے بوجھ کو کم کرے، اس سے اخراجات کو کم کرے۔ ایک مریض بیچارے کو بیماری کا جو ہے وہ غم ہوتا ہے، بیماری اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، اوپر سے جو ہے وہ آپ اس کو مالی طور پہ جب ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو یقین مانیں گھروں کے گھر جو ہیں اس وجہ سے تباہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر حضرات سے یہ التجا کروں گا کہ اپنا کمیشن جو ہے وہ بالکل بند کر دیں، یہ کمیشن آپ کی حلال کمائی کو بھی حرام بنا رہا ہے۔ اور صحیح صاحب، ڈاکٹر حضرات کا کمیشن بھی اتنے عجیب طریقوں کا ہے کہ مثال کے طور پہ فارماسیوٹیکل کمپنیز سے اس سلسلے میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جو ہے اپنے کلینک کی رینوویشن جو ہے وہ ہم سے کرواتے ہیں، پھر بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ ماہانہ ہم سے چیک لے لیتے ہیں کہ 5 لاکھ کا ماہانہ ہمیں ان کو چیک دے دی۔ اب وہ 5 لاکھ روپے میں طے ہو جاتا ہے کہ میں آپ کی کمپنی کی اتنی میڈیسن جو ہیں وہ لازماً لکھ کر دوں گا۔ اس کا نقصان مریض کو صحیح صاحب کیا ہوتا ہے کہ ایک کام 100 روپے کے سیرپ میں ہوتا ہے، یعنی اس کا وہی فارمولہ ہے اور وہ 100 روپے کا ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر نے دوسری کمپنی سے کمیشن لیا ہوتا ہے فلہذا وہ 800 روپے والا سیرپ جو ہے وہ اس کو لکھ کے دیتا ہے۔ پھر یہی کافی نہیں بلکہ اپنا وہ کوٹا پورا کرنے کے لیے 2-4 دوائیاں جو ہیں وہ ایکسٹرا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر دیں۔ انجیکشن والی بات سنائے۔ انجیکشن والی بات صحیح صاحب ایسے ہے کہ آپ کے ہی دوست کے توسط سے وہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو کسی کمپنی نے انجیکشنز کا کوٹا دیا اور بدلے میں وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ نیک تھے ماشاءاللہ تو انہوں نے بدلے میں جو ہے وہ عمرے کی پیشکش کی، یعنی کمیشن میں ڈاکٹر صاحب کو عمرہ کروایا جائے گا۔ اب وہ انجیکشن کا کوٹا پورا کرنا تھا تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے ایک مریض کو جو ہے وہ انجیکشن لکھ کے دیا۔ اب کمپاؤنڈر جو ہے وہ آپ کو پتہ اتنا کہ تو سمجھدار ہو ہی جاتا ہے کہ اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دوائی کس مقصد کے لیے ہے، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ انجیکشن اس بیچارے کو لگے گا تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور کہا ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن آپ نے اس کو لکھ دیا ہے، یہ بیچارے کا حق نہیں، یہ ٹیکا جو ہے نا یہ برداشت نہیں کر سکے گا، اس کو یہ ٹیکا نہ لگائیں، ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عمرہ کرنے کو بہت دل کرتا ہے تو اب ٹیکا جو ہے وہ بھی لگانا ہے،
تو اس کا حل پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سوچا. انہوں نے کہا کہ جی ایسا کریں, اس ٹیکے کا اثر ختم کرنے کے لیے یہ دوسرا ٹیکہ بھی اس کو لگا دے, ٹھیک ہے. تو لہذا اس کا ٹیکے بھی لگ جائیں گے اور اثر بھی نہیں, نقصان بھی نہیں ہوگا, اور ڈاکٹر صاحب کا عمرہ بھی, یعنی کہ 2 کمپنیوں کے ٹیکے لگا دیے. اچھا, میں یہاں پہ ناظرین کو ایک فارمولہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کو 2 ٹیکے لگائے تو سمجھو ڈاکٹر عمرے سے چل جی 2 ٹیکے والا ڈاکٹر جلدی عمرے پہ جائے گا. تو اب یہ کمیشن کا یہ نقصان جو ہے یہ صحیح صاحب براہ راست جو ہے وہ مریض کے اوپر پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہی کافی نہیں ہے, بلکہ مجھے تو یہاں تک بھی بتانے والوں نے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب نے, آپ کی فاختہ کون ہے؟ نہیں وہ فاختہ تو نہیں اب ہم بتا سکتے, وہ تو اب ہڈن ہی ہے, لیکن خبریں بالکل مصدقہ ہیں, سچی ہیں, اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے, اور ذمہ دار لوگوں نے بتایا ہے, بلکہ جنہوں نے بتایا ہے سمجھ لیں وہ بھی ڈاکٹر ہی. ان کی فاختہ نہیں, ان کی ہدہد ہے, خبر ہدہد نے دی ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے بتایا کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی تو کلوں کا ختم جو تھا وہ بھی فارماسیوٹیکل کمپنی پہ ڈالا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اسی طرح وہ نیکی کی طرف لگاتے ہیں, مطلب کہنے کا کہ پھر اسی طرح فورن ٹورز کروانا, سردیوں میں گرمیوں میں ہل سٹیشنز پہ جانا, ایون کہ گاڑی کا پیٹرول, بجلی کے بل, یعنی ڈاکٹر حضرات کی جو سمجھ لیں کہ فیس ہے نا وہ تو صافی ہے, اور اس کے اوپر جتنا بھی ان کا خرچہ ہے نا وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو یہ بہت ظلم ہے انسانیت کے اوپر, اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے صحیح صاحب اس وقت کہ جب ڈاکٹر حضرات اس بات کا بھی کمیشن لیتے ہیں کہ اگر وہ ایک مریض کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو ریفر کر دیں نا تو اس ریفر کرنے کا بھی وہ کمیشن لیتے ہیں. بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ انڈین ڈاکٹرز نے پاکستان سے یہ شکوہ کیا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر جب ہمیں ٹرانسپلانٹ کے لیے اپنا کوئی مریض ریفر کرتے ہیں نا تو اس میں 5 لاکھ روپیہ کمیشن ہمیں ان کو دینا پڑتا ہے. یعنی 50 لاکھ کے قریب وہ خرچہ اگر ہے نا تو اس میں 5 لاکھ روپیہ وہ آپ کے پاکستانی ڈاکٹر کا ہے جس نے ہمیں ریفر کیا. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر اس پر ستم ظریفی یہ ہے صحیح صاحب کہ ڈاکٹر حضرات اگر صرف حلال کمائیں نا, حلال کمائیں, تو ایک ڈاکٹر کی ماہانہ آمدن 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, 10 سے اوپر ہوتی ہے, 10 سے نیچے نہیں ہوتی. یہ تو لوکل ڈاکٹر ہیں, MBBS, یعنی MBBS ڈاکٹر جو ہے جو جاب بھی کر رہے ہیں اور کلینک بھی کر رہے ہیں, جو FCPS ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں, ان کی تو روزانہ کی آمدن 2-2, 3-3 لاکھ ہے. لیکن میں آپ کو میں منیمم کی بات کر رہا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے اس دور میں اگر ایک بندہ 10 لاکھ سے اوپر کما رہا ہے تو کیا وہ ایک لگژری لائف نہیں گزار سکتا؟ یقیناً وہ ایک لگژری لائف جو ہے وہ گزار سکتا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ اب حرام کی طرف جاتے ہیں. تو بہرحال ڈاکٹروں سے التجا ہی ہے کہ یہ کمیشن والا جو سلسلہ ہے نا یہ عوام کے اوپر رحم کریں. عوام بہت دکھی ہے, پریشان ہے. صرف کمیشن والا معاملہ نہیں ہے صحیح صاحب, اس میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اس میں مریضوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ تلخ ہے. بہت یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے آپ کمیشن لے رہے ہیں, آپ کمیشن لینے کے بعد دوائیں لکھ رہے ہیں. یہ تو اکثر سمجھے 99% ڈاکٹر یہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں کسی بھی ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں تو اس کی دوائی آپ کو اسی میڈیکل سٹور سے ملتی ہے جو پاس ہوتا ہے. پورا شہر گھوم رہے ہیں, اور اکثر میڈیکل سٹور والے یا کسی کمپنی کے پاس چلے جائیں, یہ کیئر وغیرہ کے پاس, تو یہ کہتے ہیں جی جس ڈاکٹر نے جہاں پہ لکھی ہے آپ کو وہیں سے ملے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں, یہ ہے کہ اگر اس فارمولے کی لینی ہے تو وہ مل جائے گی. تو ڈاکٹر حضرات اس کو بھی قبول نہیں کرتے, وہ کھانی بھی وہی پڑتی ہے جو ڈاکٹر نے لکھ دی ہے. تو مسئلہ یہ جہاں تک یہ ظلم کی بات ہے کہ کمیشن لینے کے بعد ہم دوائی لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر حضرات, یہ تو ایک جگہ پہ ہے, لیکن اس سے بڑھ کے ظلم وہ رویے کا ہوتا ہے ہمارے اندر. یعنی کہ ڈاکٹر حضرات کے اندر جو ہے اب یہ بسا اوقات اب وہ استثنائی صورت جو ہے چند ڈاکٹروں کی نکال کر ہم اگر دیکھیں تو انسانیت کا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے جیسے ان کے رویے ہوتے ہیں. ہمارے ایک عزیز تھے تو ان کو معاملہ بنا, ان کو لاہور لے گئے, ایک بڑے ہی مشہور ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, وہاں پہ لے گئے. طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب, ہاسپٹل سے بڑے بڑے دکھی ہیں. تو بہرحال اس ہاسپٹل کے اندر لے کے گئے تو جاتے ہی اس کو وینٹیلیٹر کے اوپر ڈال دیا گیا. اور وینٹیلیٹر اس کو دوسرا نام دھوکہ دے سکتے ہیں آپ. وینٹیلیٹر تو مردے سے پیسے کمانے والا حساب ہے بات.
وینٹیلیٹر کے اوپر اس کو ڈال دیا. وینٹیلیٹر میں وہ صبح پہنچے تقریباً 10-11 بجے, میں پہنچا شام کو مغرب کے قریب. جب میں مغرب کے قریب پہنچا تو میں دیکھنے کے لیے گیا, ایک آدمی کو اندر جانے کی اجازت تھی. میں گیا, اس وقت ڈاکٹر بھی آیا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے یقین جانے میرے سامنے اس نے مریض کے پاؤں کو اٹھایا, اس کے اوپر پینسل پھیری, لیکن ذرا برابر بھی جنبش نہیں تھی. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا, ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کے پاس گئے, اس کے پپوٹوں کو کھولا, آنکھوں کو کھول کے وہاں پہ سرچ لائٹ ماری, لیکن ذرا برابر بھی وہاں پہ کوئی حرکت کے آثار نہیں تھے. کوئی ذرا برابر بھی وہاں پہ آنکھوں نے اس کو محسوس نہیں کیا. یعنی کہ میری سوچ کے مطابق وہ مریض ایکسپائر ہو چکا تھا. لیکن وہ دن بھی گزر گیا, اس سے اگلا دن بھی گزر گیا, اس سے اگلا دن بھی گزر گیا. جی آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے. ایک دن کا 1.25 لاکھ روپیہ خرچہ تھا. اس ہاسپٹل کی میڈیسن اس ہاسپٹل کے کلینک سے ہی ملتے تھے, وہاں سے میڈیسن. اور یقین جانے جب پرچی لکھ کے دیتے تھے, دن میں 5 بار 4 بار پرچی لکھ کے دیتے تھے. اور میرے وہ عزیز دایا جی وہ میڈیسن لے کے آتے تھے, آ کے اس کو اندر پکڑاتے تھے, اور اندر کوئی جا نہیں سکتا تھا. اور یقین جانے اس وینٹیلیٹر روم سے ایک راستہ اس کلینک کو جاتا تھا. اب وہ میڈیسن مریض کو لگ رہی ہے یا واپس کلینک پہ جا رہی ہیں, یہ اللہ جانتا ہے. لیکن 3 دن رہے. 3 دن رہنے کے بعد ان کا خرچہ 5 لاکھ روپے وہاں پہ آیا. اور ظلم جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا رویہ انسانیت والا نہیں رہا, بلکہ انسان کہلوانے کے حقدار ہی نہیں ہیں بعض حضرات. ہم نے لوگوں نے تایا جی کو مجبور کیا, جی آپ ایسا کریں, آپ کا مریض, ایک ڈاکٹر آیا تھا, انہوں نے دیکھا پرائیویٹ, یعنی کہ عزیز سے ہمارے, کہا جی آپ کا مریض ایکسپائر ہو چکا ہے. تو تایا جی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, جوان بیٹھا تھا, ایک ہی بیٹا تھا. تو تایا جی نے بار بار اصرار کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا. 3-4 افراد مل کر ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر سے بات کی, جی آپ ہمارے مریض کو وینٹیلیٹر سے اتاریں. تو ڈاکٹر نے جو بات کہی تو انتہائی افسوس کن. ڈاکٹر نے کہا جی دیکھیں رات کے 10-10:30 بج چکے ہیں, اب اگر آپ مریض کو اتاریں گے تو 1 بجے 2 بجے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مریض ایکسپائر ہو چکا ہے. پھر آپ اس کو یہاں سے ایمبولینس پہ ڈال کے واپس فیصل آباد لے کے جائیں گے, خود بھی تنگ ہوں گے, گھر میں اطلاع دیں گے, گھر والے بھی تنگ ہوں گے, اور رشتہ داروں کو اطلاع جائے گی, سارے تنگ ہوں گے. آپ ایسا کریں, ان کو صبح وینٹیلیٹر سے اتاریں تو پتہ چل جائے گا. اب یقین جانے صحیح صاحب اگلے دن صبح 10 بجے ان کو وینٹیلیٹر سے اتارا ہے, اور 12:30-1 بجے ان کا فون آ گیا فیصل آباد میں کہ وہ فلاں آپ کا جو عزیز ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر کو پتہ تھا کہ یہ زندہ نہیں ہے, اس کے باوجود یعنی کہ ڈاکٹر کی یہ بات کہ اب اس کو اتاریں گے اور 3 گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ نہیں ہے, تو لہذا رات اسی طرح گزاریں. اب رات ان کا بل جو ہے بن رہا ہے وہ بننے دیں, جو مشین چل رہی ہے نوٹوں کی وہ چلنے دیں. اور یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں. یعنی کہ ہمارے ایک عزیز سے وہ ہاسپٹل میں تھے, ایکسپائر ہو چکے تھے, تو ڈاکٹرز نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم نے ان سے پیسے, ڈاکٹر کو پتہ چل جائے نا یہ پیسے والے افراد ہیں تو پھر وہ کام چلتا ہی رہتا ہے. ایکسپائر ہو چکے تھے. اللہ نے ایک نرس کے دل میں ترس ڈالا اور اس نے آ کے ہمارے ان عزیزوں کو بتایا, جی آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں. جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ کا مریض تو 3 دن ہو گئے ایکسپائر ہو چکا ہے. 3 دن ہو گئے آپ کا مریض ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ کو بتایا نہیں جا رہا. مردوں سے پیسے کمانے والے یہ افراد ہیں جن کے لیے جنت کمانا انتہائی آسان تھا. دوست ہیں بلال صاحب کے, وہ قریبی کافی دوست ہیں, تو وہ جمعے کے بعد ملے. انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی تھا اور ہمارے ہاتھوں میں اس کی روح پرواز کر گئی. ہمیں یقین ہو گیا کہ انا للہ, یہ ہم یعنی کہ انا للہ پڑھ لی ہم نے. تو ڈاکٹر حضرات آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ انجیکشن لگنا ہے, یہ ضروری ہے, یہ ابھی نہیں ہے. حالانکہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ نہیں بچے, کو ماننے کو بندہ تیار نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی امید رکھتا ہے. ہمیں یقین ہو گیا تھا. کہتے اس کے بعد بھی انہوں نے 2.5 لاکھ کا انجیکشن لگا دیا. کہتے بھائی کی تو وہ ہے ہی ہے جدائی, لیکن وہ 2.5 لاکھ اس لیے نہیں بھول رہا کہ کس موقع پہ انہوں نے لگایا اور پیسے لیے ہم سے. آپ یہ بات کر رہے ہیں, میری ایک عزیزہ تھی کینسر ہاسپٹل میں, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معروف ہاسپٹل کینسر کا ایک ہی ہے. وہاں پہ بہت سارا خرچہ آیا.
اب مریض کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو جاتے تھے، علاج چلتا رہتا تھا۔ ایک صبح صحیح صاحب ہمیں رات کو فون آیا، رات کو 9 بجے اس ہاسپٹل سے، انہوں نے کہا جی آپ کے مریض کے اکاؤنٹ میں پیسے کم ہیں تو لہٰذا آپ پیسے جمع کروائیں۔ ہم نے کہا جی ہم تو فیصل آباد ہیں، وہاں پہ مریض کے پاس بھی نہیں جانے دیتے اس ہاسپٹل میں۔ فیصل آباد ہے، ہم انشاءاللہ صبح 8 بجے آئیں گے تو آپ کو پیسے جمع کروا دیں گے۔ کہ جی آپ کے مریض کا علاج جہاں پہ اکاؤنٹ 0 ہوگا وہاں پہ علاج رک جائے گا، علاج نہیں چلے گا۔ ہم نے کہا یار صبح آ جائیں گے، مریض آپ کے پاس ہے، ہم نے آ جانا ہے، آپ کو دیں گے۔ نہیں جی، اگر پیسے نہ پہنچے تو آپ کے مریض کا علاج رک جائے گا۔ یہ 2 ٹوک کال تھی، کال بند ہو گئی۔ اب فیصل آباد میں تھے، اب ہم نے کبھی کاموں کی میں کبھی کہیں فون کیا تو بڑی مشکل سے کسی جگہ سے پیسے ارینج کروائے، ان کو لاہور میں بھیجا، ان کے اکاؤنٹ میں مریض کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوئے، پھر وہ علاج چلا۔ اور اگلے دن جب ہم گئے ہیں، اب اگلے دن تو صبح 10:30 کے 11 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ آپ کا مریض ایکسپائر ہو چکا ہے۔ مسئلہ یہی ہونا تھا۔ ہاں، وہ ان کو یہ تھا کہ انہوں نے جب صبح آئیں گے پتہ چلے گا تو پھر اس کے بعد مسئلہ نہ بنے۔ بہت ظالم ہے، صحیح تھا۔ بلکہ 1 لاکھ روپے رات کو اکاؤنٹ میں جمع کروایا اور صبح 10 بجے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کا مریض ایکسپائر ہو چکا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں غالباً 22-23 ہزار تھا، کوئی اللہ جھوٹ سے بچائے، یہ آپ کو مل جائے گا۔ باقی پیسے 80,000 روپیہ وہ رات سے لے کے صبح تک سارا خالی۔ صحیح صاحب، میں عاطف صاحب کی یہ تکلیف بھری داستانیں جو ہیں ان میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے اور ایسے ہی ہے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر حضرات نے انسانی زندگیوں کو ایک کھیل سمجھ رکھا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر ہم ڈیلیوری کیس دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپریشن سے کیس ہو تو یہ بڑی ہی حیرانگی کی بات ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کون سا ایسا کوئی سسٹم خواتین کا خراب ہے یا حکومت اس پہ کوئی غور نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں 99% ڈیلیوری کیس جو ہیں وہ آپریشن سے ہو رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو صحیح صاحب سمجھ آنی چاہیے نا کہ دوسری عورتیں جو ہیں وہ ان کے جاپان کے پرزے لگے یا پاکستان۔ بلکہ اس بات کو تو صرف تھوڑا سا آج سے کچھ دیر پہلے یہ سنتے تھے، اب بلال بھائی کی بات سے یاد آیا، ہم سنا کرتے تھے کہ چھوٹا آپریٹ ہوا کہ بڑا آپریٹ ہوا، تو اب تو آپریٹ سیزیرین ہی ہوتا ہے۔ ہاں، سیزیرین۔ اب تو ویسے بچہ پیدا ہونا نارمل کہتے ہیں، نارمل ہوا ہے۔ اب نارمل حیرانگی والی بات، نارمل حیران، آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں اور مبارک دیتے ہیں، باقی یہ بات تو بلال صاحب اس کو پوری کریں گے، یہ بات یہ ڈیلیوری۔ یہ دوسرے ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپریشن سے ہونا تو وہاں حیران ہوتے ہیں کیوں آپریشن سے ہوا ہے۔ بالکل یہ الٹ ہو چکا ہے۔ یہ صحیح، یہ اب آپریٹ کی باتیں تو بلال صاحب کا یہ تجربہ یہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح صاحب، میں اس میں چلے زیادہ باتیں کیا کرنی، میں ذاتی طور پہ آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا دیتا ہوں کہ جب الحمدللہ میری پہلی بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی تو جس ڈاکٹر سے، لیڈی ڈاکٹر سے ہمارا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اس نے اینڈ تک ہمیں یہی کہا کہ جی نارمل کیس ہے، لیکن بالکل عین موقع پہ آ کے اس نے کہا جی نہیں یہ آپریشن ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو انسان اپنے شہر کا تو کم از کم کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑتا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے ٹاپ ڈاکٹر سے لے کے چھوٹے ڈاکٹر تک کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر جو ہے اس سے ہم نے رابطہ نہ کیا ہو، یعنی جس قدر بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے رابطہ۔ صحیح صاحب، یقین مانیں حیرانگی کی بات ہے کہ فیصل آباد کی ایک ڈاکٹر نے بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ نارمل کیس، سب نے یہی کہا کہ یہ سیزیرین ہوگا، یہ سیزیرین ہوگا۔ تو الحمدللہ میری ڈاکٹر خالہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں، جڑا والا میں الحمدللہ ان کا کلینک ہے، اور وہ میں ان کو ایک مثالی عورت قرار دیتا ہوں۔ یقین مان وہ ماشاءاللہ اس اعتبار سے ایک مثالی عورت ہے میری خالہ جو ہے۔ میں آج کل کی بچیوں کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے ایک بطور نصیحت بتانا چاہوں گا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں، انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنے شعبے سے وابستہ ہے، خدمت خلق بے انتہا، لاکھوں میں ماہانہ جو ہے وہ خدمت خلق ہو رہی ہے۔ وہ ایک بہترین ہاؤس وائف بھی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ان کے گھر کا انتظام کوئی اور چلاتا ہے، وہ خود ہاؤس وائف بھی ہیں، ان کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہ ایک بہترین ماں بھی ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ صحیح صاحب کے جو میرے خالو ہیں وہ الحمدللہ دین کی تبلیغ کے لیے اپنا اکثر وقت جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ کے لیے لگاتے ہیں، اور میری خالہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مکمل معاونت میں ہیں۔
آج تک ہم نے اپنی خالہ کی زبان سے یہ نہیں سنا کوئی ناشکری کا کلمہ کہ ہائے مجھے اتنی محنت کرنی پڑی یا ہائے میں ہی کرتی ہوں، میں جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ دین کی طرف لگے، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنت بن رہی۔ تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں میرے بھی کوئی گوئیاں ہیں، جڑاوالا سے تعلق ہے ہمارا۔ جی بالکل بالکل، بہت سارے احباب وہاں جاتے ہیں، اقبال چغتائی، بالکل اقبال چغتائی، تو بڑا اچھا ان کا الحمدللہ۔ وہاں آپ علاقے میں جا کے پوچھیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، لوگ گواہیاں دیں گے کہ واقعی یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ اگر آج بھی موجود، اور دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ان کو دی، کوئی کمی، لیکن آپ ان کا اس کے باوجود رہن سہن دیکھیں گے وہ انتہائی سادہ ہے۔ یعنی وہ ساری زندگی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہترین الحمدللہ خوشگوار لائف انہوں نے گزاری۔ اچھا، اب میں بات وہیں سے سٹارٹ کروں کہ جو میری پہلی بیٹی تھی تو فیصل آباد کی تمام لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ نارمل نہیں ہوگا، یہ سیزیرین ہی ہوگا۔ تو میں نے خالہ کو فون کیا، انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس آ جاؤ۔ صحیح صاحب، ہم جڑاوالا چلے گئے، الحمدللہ بغیر کسی مشقت پریشانی کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نارمل جو ہے وہ ہوا، اور میری پہلی بیٹی جو ہے وہ نارمل کیس کے ساتھ ہوئی۔ میں نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ فیصل آباد میں کوئی ڈاکٹر ایسا ہے ہی نہیں جس کو یہ سمجھ نہیں آیا؟ اس نے کہا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نمبر ایک جب نارمل کیس ہوتا ہے تو اس پر ڈاکٹر کو محنت کرنی پڑتی ہے، نمبر دو اس پر ڈاکٹر کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، وقت زیادہ لگتا ہے نا، تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے، نمبر تین پیسے کم بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کی زندگیوں سے کھیلتی ہیں، بعد میں اس خاتون کے اس آپریشن کی وجہ سے گھریلو لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ آگے اپنی کئی معاملات میں جو ہے وہ اس کو محتاجی ہو جاتی ہے، لیکن انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعد میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے یہ مسائل ہیں، اور یعنی اس وقت نارمل کیس جو ہے اس کا 10 سے 15 ہزار روپیہ خرچہ تھا، اور سیزیرین کا 65-70 ہزار روپیہ خرچہ تھا۔ تو اب آپ بتائیں کہ صرف پیسے بنانے کے لیے اور صرف اپنی جان کو جو ہے وہ سہولت فراہم کرنے کے لیے 99% صحیح صاحب خواتین کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور میں حیران ہوں اس پہ سارا پاکستان خاموش کیوں ہے؟ یعنی حکومت کوئی ایک پرابلم آتی ہے، حکومت سروے کرتی ہے کہ بھئی یہ کیوں وجوہات ہیں، ان وجوہات کو دور کیا جائے، حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا رہا۔ بلال بھائی، یہ حکومت پاکستان ہی یہ کام کرتی ہے، آپ جانتے ہیں یہ شروع سے اصل میں میڈیکیشن ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ یہ بھی آپریٹ گورنمنٹ کے خود اپنے مفاد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 15-20 برس قبل یہ مشہوریاں چلتی تھی بچے دو ہی اچھے، جی جی، جب سے آپریٹ ہوا ہے مجھے بتائیں 4 سے اوپر کون جاتا ہے؟ ہاں جی، وہ تو مطلب 3-4 میں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ اس کے اوپر کیسے نوٹس لے سکتی ہے؟ اسی طرح یہ میرا خیال ہے کہ اب ڈاکٹر حضرات کے شعبے پہ بات کر رہے ہیں تو کچھ بات میڈیسن کے شعبے پہ بھی ہونی چاہیے۔ جی جی جی، اسی طرح ہمارا ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ایک لیب کا شعبہ بھی ہے، اس پہ بات اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے بہتر ہے۔ میڈیسن اس میں آپ اضافہ کریں، لیب میں تو میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، وہ کہتے جی ادھر قریب ہی ایک ایسی لیبارٹری تھی، وہاں کا نمائندہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا جی آپ جتنے مریض آپ کے پاس آتے ہیں ان کے ٹیسٹ ہمارے سے کروائیں، ایک تو آپ کو 30 سے 40% ہم دیں گے ہر مریض کے حصے سے، اور دوسرا یہ کہ جیسی آپ رپورٹ کہیں گے ویسی آپ کو۔ استغفر اللہ۔ صحیح صاحب، میں یہ لیب والی بات تو صحیح عاطف صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے، میں صرف ایک واقعہ، عاطف صاحب کے دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، میرے بھی وہ جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک ٹاپ لیب کے اندر جاب کی ہے، انہوں نے مجھے اور عاطف صاحب کو کہا کہ جی علماء کو اکٹھا کریں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنے استاذہ کو اکٹھا کیا، انہوں نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا، یقین مانیں انہوں نے کیا کہا مختصر کہ آپ لوگ چوروں، ڈاکوؤں، سیاستدانوں، پولیس والوں کو برا سمجھتے ہیں، اس وقت معاشرے میں سب سے جو ڈاکو اور سب سے بڑے جو انسانیت کے دشمن ہیں وہ یہ لیب ٹیسٹ والے، بس یہ بات ہی میرا خیال ہے کہ یعنی کہ یہ بات بتلانے والا کون ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے جو یہ بات بتا، اور وہی ڈاکٹر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے پاس اپنا ایک سینٹر کھولتے ہیں، تو ہاسپٹل کے ڈاکٹر حضرات سے انتہائی ڈرا دینے والی فون کالز ان کو وصول ہوئیں کہ اگر آپ نے اپنا کلینک جاری رکھا تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ جب بات نہیں بنی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی رپورٹس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جہاں تک بات وہ ڈاکٹر حضرات سے بات ہوئی، کہا آپ ہم سے کمیشن مانگتے ہیں 40-50%،
تو کیوں نہ ہم مل کے یہی کمیشن ہم مریض کو دے دیں. آپ کو جو ہم ایک ٹیسٹ کے اوپر 500 یا 1000 روپیہ دیں گے، یہی اگر مریض کا رعایت ہو جائے تو لیب کا معاملہ تو ایسا ہی ہے. ہمارے ایک کسٹمر ہیں تو سرگودا کے ساتھ ان کا تعلق تھا. چند دن قبل وہ آئے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہتے ٹیسٹ کروانے کے لیے آئے. تو کہا ٹیسٹ کروانے کے لیے ادھر اتنی دور؟ کیا سرگودا میں کوئی لیب نہیں ہے؟ تو انہوں نے جو سٹوری سنائی، صحیح صاحب یقین جانیں کہ آج بھی ایسے لوگ ایسے ظلم کرتے ہیں. ٹیسٹ کروانے کے لیے گئے، ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے کمپیوٹر میں اس کو سرچ کیا، دیکھا پورے سرگودا میں وہ ٹیسٹ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی یہ ٹیسٹ آپ کا 1,10,000 روپے میں ہوگا اور اس کی رپورٹ آپ کو 15 دن کے بعد ملے گی. اب مریض کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی، انہوں نے کہا جی 1,10,000 تو دے دیں گے لیکن رپورٹ جلدی چاہیے. تو آپ جانتے ہیں جب جتنی بڑی اماؤنٹ بتائی ہو تو اس کی رپورٹ اگر وہ کہیں 3-4 دنوں بعد مل جائے گی تو کوئی شک نہ ذہن میں پیدا ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی رپورٹ 15 دن ہی لگیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بعد میں سرچ کی، کسی لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا فیصل آباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو فیصل آباد میں چونکہ وہ مال کے سلسلے میں آتے تھے، مال لینے کے لیے آئے تو ساتھ انہوں نے کہا چلیں ٹیسٹ بھی کروا لیں گے. فیصل آباد میں آئے ٹیسٹ کے لیے پوچھا انہوں نے تو اب یقین جانے صحیح صاحب تھوڑا سا فرق نہیں ہے، 1,10,000 کے 1,00,000 میں ہو جائے، 90,000 میں ہو جائے. آپ یقین جانیں وہ ٹیسٹ 6,700 روپے میں ان کا ہوا. 6,700 میں، اور وہ بھی ٹیسٹ اور رپورٹ بھی 3-4 دنوں کے بعد ملی. اس میں بھی ڈاکٹر کا کمیشن ہوگا، اس میں بھی یقیناً ڈاکٹر کا کمیشن ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ لیب والے ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں. استغفر اللہ. اب ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں، ایک پیشنٹ کو لکھ دیتے ہیں جی یہ فلاں ایک ڈاکٹر ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں، ہم ان کے پاس چلے گئے، والدہ کو لے کے گئے. اب یقین جانیں ان کی عادت ہے، اور بہت سارے ناظرین یہ عادت سن کے سمجھ جائیں گے یہ ڈاکٹر کون ہے. ہم ابو گئے، امی گئے، انہوں نے کہا جی ان کو یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا جی اور شاباش، یہ مسئلہ بھی ہے. اچھا جی اور شاباش. وہ پوچھتے جاتے ہیں، مریض بتاتا جاتا ہے اور وہ لکھتے جاتے ہیں. اب یقین جانے والدہ کو چیک کروایا، انہوں نے 20 سے 22 ٹیسٹ لکھ دیے. کہتے ہیں یہ 22 ٹیسٹ کروا کے لائے، جتنا لکھا تھا اتنا اس کے مطابق سارے ٹیسٹ. اب ابو باہر نکلے، ابو بڑے پریشان، یار اتنے ٹیسٹ لکھ دیے، خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ نکل آئے. انسانوں میں ایسے ہوتا ہے. تو بہرحال چونکہ والدہ کا معاملہ ایسا تھا تو وہ سارے ٹیسٹ کروائے. اچھا، اور وہ 22 کے 22 ٹیسٹ کروانے کے بعد جب ہم ڈاکٹر کے پاس وہ رپورٹ لے کے گئے نا، ڈاکٹر کہنا اوہ یہ تو سارے ٹھیک ہیں. یہ تو سارے ٹھیک ہے. اچھا چلے دوائی وہی استعمال کرے جو میں نے لکھ دی ہے. وہ بھائی 22 ٹیسٹ کروائے آپ نے، کس لیے کروائے؟ اور پھر اوپر سے ڈاکٹر کا رویہ، یہ تو سارے ٹھیک ہیں، چلے شاباش دوائی جاری رکھے. یعنی کہ لیب والے یہ بھی شکر کرے کہ اسے کہہ دیا سارے ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہہ دیتا خراب ہے، آپ نے کیا کر لینا تھا. ڈاکٹر کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. لیب کا معاملہ ہے. ایک پچھلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک آدمی نے بتایا تھا کہ یہ ٹیسٹ میں نے اپنے لیب سے کروائے، اس میں اس کا خرچہ ہے 2,200 روپیہ، اور اس میں بھی ان کی کمائی موجود ہے، یعنی کہ کاسٹ ٹو کاسٹ سمجھ لیں. اور یہ ٹیسٹ کہتے ہیں باہر کی لیب سے ہم نے کروائے ہیں اور اس کا خرچہ 32,000 روپیہ ہے. کہاں پہ 2,200 روپیہ اور کہاں پہ 32,000 روپے. اور یہ لیب والے یہ ظلم کرتے ہیں. اور یہ تو کمیشن دیتے. فیصل آباد کی ایک مشہور لیب ہے، وہ فیصل آباد میں جب آئی 50 گاڑیاں لے کے آئی تھی، 50 گاڑیاں، اور پہلی شاخ تھی. اس کے بعد اس وقت باقی فیصل آباد کے اندر ان کے 50 سے زیادہ شاخیں ہیں. اسی حساب سے گاڑیاں لے کر آئے. نہیں صحیح شیخ صاحب، یہ تو چلیں ہے سارا یہ بھی ظلم ہی ہے، لیکن اس پر ستم ظریفی یہ ہے، ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں. جو آپ نے شروع میں بات کی، یعنی کرونا میں آپ دیکھ لیں کہ میں وہ نام نہیں لے سکتا، ایک انفارمیشن کے مطابق پاکستان کی ایک لیب نے کرونا میں 70 ارب روپے کی کرپشن کی،
اور وہ کرپشن کیسے کی کہ بغیر ٹیسٹ کیے لوگوں کو کرونا یس کرونا نو، کرونا یس. آپ کو پتا ہے کرونا تو اس وقت بس میں سفر کرنے کے لیے ٹیسٹ ضروری قرار دے دیتے تھے، تو ہر بندے بیچارے نے تو ٹیسٹ، اور وہ ٹیسٹ کروانے کے جو تکلیف انسان برداشت کرتی ہے، یعنی انسانیت نام کی تو یقین مانے ڈاکٹر میں چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی. اور یہ جو لیب کا معاملہ اتنا جو ہے وہ ٹیسٹ، بلکہ جب وہ ڈاکٹر کی کمیشن لیتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ڈاکٹر جو ہے وہ اضافی 3-4 ٹیسٹ، جس طرح انہوں نے بتایا 22 ٹیسٹ، یعنی ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، 4 ٹیسٹ وہ ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر نے کمیشن بنانا ہوتا ہے. کام جو ہے 1000 روپے والے ٹیسٹ میں ہو سکتا ہے، ڈاکٹر 24,000 روپے والا ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، کیوں؟ ڈاکٹر کا کمیشن بننا. تو ظلم ہی ظلم ہے معاشرے میں. بہت سارے مریض اپنی بیماریوں میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں، ان کی بیماریاں اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ مہنگے ٹیسٹوں کی وجہ سے، کہ وہ اپروچ نہیں ان کی ہوتی اتنی، کہ وہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اس خوف سے کہ رہنے دے کوئی نہیں گزارا ہو رہا ہے، تو جب مرض بڑھ جاتا ہے تب کرواتے ہیں. تو صحیح سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، رویے شیخ صاحب نے ڈاکٹر کے رویے پہ کافی مسئلہ زور دیا. ایک دفعہ نا میں اپنی مسز کے ساتھ نا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا، تو اس ڈاکٹر کا اخلاق بڑا اچھا، ہمیں اس نے بڑا کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں یہ ہے، بڑا اس نے اچھا ہم سے بیہیو کیا. تو جب میں باہر نکلا تو میری مسز نے جو بات کہی میں بھی وہی سوچ رہا تھا. تو میری مسز مجھے کہنے لگی کہ بلال صاحب اس کی ڈگری چیک کرائیں، مجھے صحیح ڈاکٹر نہیں لگتا. اتنا اچھا رویہ. اور میں نے کہا یقین مان لو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر سے کوئی مسئلہ ہے یا ان کو مریض نہیں ہے، یہ کام نہیں چلتا، یا کوئی مسئلہ ہے. میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، میں نے خود یہ مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے کہ ایک ہاسپٹل میں، سرکاری نیم سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں پہ رش اتنا ہوتا ہے مریضوں کا، تو اس کا رویہ اس قدر جیسے آپ جانوروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، جیسے چرواہے جس طرح کرتے، اس انداز سے گفتگو کرے، مریض سے بات بھی پوری سنتی نہیں، جاؤ نکلو جاگ لے لو. یعنی بہت ہی مریض پریشان، کوئی بھی مریض اس سے نا سکھی نہیں اٹھتا تھا. گائنی کی وہ ڈاکٹر تھی، اچھا وہ بہت سارے مریضوں کو اپنے کلینک پہ بلاتی ہے. اسی ڈاکٹر کو میں نے دیکھا ایک مریض پہ آدھا گھنٹہ لگا رہی ہے، اور اتنے ان کے بچوں کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے، یعنی کہ جو مریض ہے نا ان کے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا، 1500 روپے فیس تھی اس وقت، وہ سارا اخلاق جو ہے نا سارا اخلاق جمع کیا، تو یہ صورتحال ہے. یہ ظلم تو صحیح صاحب جو ہے سو ہے. یہ ڈاکٹرز کے رویے تو اس میں تو ایک طویل داستان ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ناظرین کے علم میں ایسے بہت سارے رویے ہوں گے، بلکہ میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا ناظرین سے، یہ ہمیں ہمارے فیڈ بیک ضرور دیں اپنے تجربات کے بارے میں، تاکہ اس کے اوپر بھی ہم ایک پروگرام کر سکیں. یہ لیب کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک شعبہ میڈیسن کا ہے. اس میڈیسن کے شعبے پہ کچھ اجمالی بات ہو چکی ہے. میڈیسن کے شعبے میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارا ایک دوست بتلاتا ہے، وہ انڈیا وہ گیا تھا، کہتے ہیں اب یقین جانیں انڈیا کے اندر کہیں پر ایسی اتنی فارمیسیاں اور اتنے میڈیکل سٹور نہیں ہیں. کہتے ہیں جتنا شعبہ انڈیا میں میڈیسن کا ترقی کر چکا ہے، یہ پاکستان والے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اگر پاکستان والے انڈیا کے ساتھ صرف ٹریڈ کر لیں اس حوالے سے میڈیسن کے شعبے میں، تو یہ جتنے بھی ناسور بیٹھے ہیں اس کے الفاظ سے، یہ جتنے ناسور ہیں میڈیسن کمپنیوں والے، یہ سارے کے سارے زمین بوس ہو جائیں. کہتے ہیں انڈیا کے اندر ملٹیپل فارمولے بنتے ہیں، ایک گولی وہ 3 4 مرض میں کام آتی ہے. تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ 1 یا 2 گولیاں لکھتے ہیں، تو یہ جو ہمارے پتے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے جاتے ہیں، پوری فائل بنا دی جاتی ہے، اور وہ صبح و شام 10 15 20 گولیاں. انڈیا میں یہ رواج ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں ملٹیپل کوئی بھی فارمولہ نہیں تیار کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گولی وہ کہتے ہیں اس کی کاسٹ 1 روپیہ آتی ہے، اور اس کو سیل کتنے میں کرتے ہیں؟ 25 روپے میں اس کو سیل کرتے ہیں. یعنی کہ اس کو 25 روپے میں سیل کرتے ہیں، اور یہ سیمپلز بناتے ہیں. سیمپلز بنانے کے بعد اس کو ڈاکٹروں کے پاس بھیجتے ہیں، ڈاکٹروں سے یہ اپروو کروایا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ظلم بھی ہوتا ہے، یہ سیمپلز بھی فروخت ہوتے ہیں. وہ جو خالص انہوں نے بھیجے ہوتے ہیں مریضوں کے لیے کہ یہ ضرورت مند افراد کو یہ سیمپلز دیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ظلم ہوتا ہے فیصل آباد میں، بلکہ پورے پاکستان میں باقاعدہ یہ سیمپلز فروخت ہوتے ہیں. اور جہاں پہ لکھا تھا ناٹ فار سیل، وہ اتنا حصہ وہاں پہ کاٹ دیا جاتا ہے، یا اس کی گولیاں نکال لی جاتی ہیں، یا کینچی کے ساتھ اس کو کاٹ کے وہ گولی سنگل گولی کی شکل میں اس کو رکھ لیا جاتا ہے، اور اس کو سیل کیا جاتا ہے. میڈیکل اسٹور والے بھی سیل کرتے ہیں،
اور یہ کمپنیاں والے بھی آگے جو نمائندے رکھے تھے وہ بھی سیل کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ڈاکٹر حضرات بھی یہ آگے اپنے کلینک والوں کو یہ سیل کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میڈیسن کے شعبے کے اندر جتنی کرپشن اور یہ جتنا ظلم عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ چند روپے یا سمجھ لیں 100-200 روپے جس کے اوپر لاگت آتی ہو، وہ اس وقت ہمارے فیصل آباد یا پاکستان کے اندر وہ گولی 1000 روپے سے اوپر وہ سیل ہوتی ہے۔ یہ میڈیسن کے شعبے میں ہمارے ایک دوست ساتھ ہیں ظلم ہو وہ رہا ہے۔ یو کے میں ڈاکٹر ہیں، پچھلے دنوں چھٹی پہ آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، کافی وقت ان کے ساتھ گزرا، تو باتوں میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہاں جو سسٹم ہے نا کہ مریض جاتا ہے اس کو آپ پورا ایک پے لکھ دیتے ہیں میڈیسن کا، اور وہ شاپر بھر کے گھر میں لے کے جاتا ہے، اور اس کی خوراک کم ہو جاتی ہے، میڈیسن زیادہ کھاتا ہے۔ کہتے ہیں ادھر یہ سسٹم نہیں ہے، یہاں مریض کو بھی اگر آپ میڈیسن نہیں نا لکھ کے دیتے، وہ مطمئن نہیں ہوتا، کہتے یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں، کسی اور کے پاس جائیں۔ تو وہاں میڈیسن پہلے جاتے نہیں دیتے، پہلے اس کی ڈائٹ ٹھیک کرواتے ہیں، اس کی روٹین سیٹ کرواتے ہیں، میڈیسن کا مرحلہ 2-3 ملاقاتوں کے بعد کرواتے ہیں، اس کی پہلے لائف سٹائل جو ہے نا وہ اس کو سیٹ کرواتے ہیں۔ یورپ کو پاکستان کے ساتھ اس کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ صورت ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی میڈیسن نہ دی جائے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہی فارغ ہے، اسے پتہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین، آپ نے دکھ بھری داستانیں سنی ہیں، بہت اس معاشرے میں درد دل رکھنے والے ڈاکٹر بھی موجود ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، معاشرہ قائم ہونے کی وجہ سے ہے، اور زیادہ داستانیں دکھ بھری ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے جس کا جو روزگار ہے وہ عبادت بھی بن جائے، خدمت بھی ہو، اور وہ نیکی کا ذریعہ بھی ہو، اور اس کے معاش کا ذریعہ بھی ہو۔ ڈاکٹر حضرات ایسے ہی ہیں کہ یہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو روزگار بھی ملے گا، خدمت انسانی بھی ہے، اور عبادت بھی ہے اگر وہ نیت خالص کر لیں، اور اس کا بہت اجر اجر ہے کہ جتنی دیر وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، گویا کہ وہ جنتوں میں پھر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے کوئی مسائل ہوں تو ایک دفعہ احساس ضرور دلائیں ڈاکٹروں کو۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا جو اس قدر گر چکے ہیں۔ لہذا اپنا خیال رکھیے، صحت کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔